حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. واقعہ سننا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک صحابی آ رہے, بالکل بوڑھے, بولو بالکل بوڑھے. اندازہ یہ ہے کہ ان کی عمر 90 95 کے 100 سال کی ہوگی. اچھا وہ زمانے میں چشمے تو تھے نہیں, ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا, وہ برابر بول بھی نہیں سکتے, ان کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں, ان کے پاؤں بھی لنگڑاتے ہیں. اب وہ دھیرے دھیرے ڈنڈے کا سہارا لے کر, ایک لکڑی کا سہارا لے کر دھیرے دھیرے آ رہے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فرمایا الطریق الطریق, بھائی آنے دو, ان کو آنے دو, راستہ کرو. اچھا وہ آئے. اچھا نماز کا وقت نہیں ہے, بولو نماز کا وقت, نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ وتر, کوئی نماز کا وقت نہیں. وہ آ کے بیٹھ گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اتنا بڑھاپا, کیا ضرورت آنے کی, کہاں سے چلتے چلتے آپ آئے, نہ آنکھوں سے برابر نظر آتا ہے, نہ آپ کان سے سن سکتے ہیں, نہ آپ برابر بول سکتے ہیں, نہ آپ کے ہاتھ کام کرتے, نہ پاؤں کام, آپ آئے. اچھا وہ جو بوڑھے صحابی نے جو جواب دیا ہے ہم سب کی طبیعت میں اجالا ہو جائے. انہوں نے کیا کہا معلوم, فرمایا میں اس لیے آیا ہوں میرے پیارے نبی کہ میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا, بولو سبحان اللہ, میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا لیکن اب میں نہیں پڑھ پاتا کیونکہ میرے کو آنکھوں سے نظر, بولو, نہیں آتا. میں برابر سن بھی اور میری زبان بھی موٹی ہو گئی, حروف کی ادائیگی جیسی ہونی چاہیے میرے سے ادائیگی ہوتی نہیں ہے, اور میرا ہاتھ بھی کام نہیں کرتا, پاؤں بھی کام نہیں کرتا, اور وضو بھی بار بار ٹوٹ جاتا ہے. اب وضو کرنے جانے کا, وہ زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہ نل کھولا تو ٹھنڈا پانی اور وہ نل کھولا تو گرم پانی, کہاں جا کے پانی لانے کا, اس کے بعد وضو کرنے کا, اس کے بعد وہ زمانے میں قرآن ہماری طرح چھپے ہوئے بھی نہیں تھے, وہ قرآن پاک کو لینے کا اور اس کو پڑھنے کا بہت مشکل کام تھا. کہا اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا لیکن اب میں قرآن پڑھ نہیں سکتا, تو آپ میرے کو بولو کیا کرنے کا, فتوا دو کیا کرنے کا. ہم ہوتے تو کیا بولتے, گھر میں جا کے سو جا, بوڑھا ہو گیا ہے کیا کرے گا, گھر میں جا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو, تم قرآن پاک زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک کام کرو, روزانہ زوات الراہ پڑھ لو. کیا پڑھ لو, زوات الراہ, سمجھ میں آیا, زوات الراہ, روزانہ زوات الراہ پڑھ لو. یعنی قرآن کی وہ تمام سورتیں پڑھو جس کے شروع میں را, بولو جس کے شروع میں را, جیسے سورہ یوسف الف لام را ہے نا, را ہے نا شروع میں, یا اسی طریقے سے سورۃ الرعد ہے الف لام میم را کا سب. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے سے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, کیونکہ زوات الراہ صورتیں تو بہت بڑی بڑی ہے, یہ میں کہاں پڑھنے جاؤں گا, اللہ کے رسول میرے سے نہیں ہوگا. اچھا ہمارے نبی کہہ سکتے تھے, رحمت للعالمین تھے, نہیں ہوگا چلو جو جی میں آئے وہ پڑھو, لیکن ہمارے نبی نے کہا زوات الراہ نہیں پڑھو گے. کہا نہیں اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہوں, میرے کو نظر بھی نہیں آتا, میرے کو بولنے بھی نہیں آتا برابر, اللہ کے رسول آپ بتاؤ میرے کو کیا کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا زوات الراہ نہیں پڑھ سکتے تو زوات حامیم پڑھو. کیا پڑھو, زوات, یعنی ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں حامیم. جیسے قرآن کریم میں آپ شروع کرو بہت ساری صورتیں ملے گی, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حوامیم پڑھو, سورہ حوامیم پڑھو, ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں حامیم. وہ بوڑھے صحابی نے کہنے لگے یہ بھی نہیں ہوگا. بھائی سچے تھے, ہم ہوتے تو گھر جا کے دیکھیں گے جو ہونا ہوگا, کون ہمارا کیا اکھاڑ لے گا. ہمارے نبی نے کہا زوات الراہ پڑھو, کہا نہیں زوات حامیم پڑھو. تو ہمارے نبی نے کہا کام کرو, بہت بوڑھے ہو, مسبحات پڑھ لو. کیا پڑھ لو, مسبحات, یعنی ہر وہ سورت چھوٹی چھوٹی پڑھو جس کے شروع میں سبحہ, بولو جس کے شروع میں سبحہ, یسبح, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, الملک القدوس العزیز الحکیم. مسبحات پڑھ لو. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا, بولو یہ بھی. ہمارے نبی نے فرمایا ہم ہوتے تو ملاقات کر کے کہتے کہ جاؤ, جب نہیں ہوگا تو کائے کو آئے ہو, جب زوات الراہ کہا تو نہیں ہوگا, زوات حامیم کہا تو نہیں ہوگا, مسبحات کہا تو
تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو، ایک سورت پڑھو گے پورے دن میں، کتنی سورت؟ ایک سورت، بولو ایک سورت. تو اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، وہ جو لکڑی لے کر آئے تھے نا، لکڑی لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول بتاؤ ایک سورت تو میں پڑھوں گا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم ایک ہی پڑھوں گا، ایک سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، ایک سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. اتنے خوش ہو گئے کہ خوشی کے مارے کہا قسم اللہ کی ایک ہی پڑھوں گا، ایک سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا اور ایک سے. لیکن آپ بتاؤ کون سی سورت پڑھنا؟ ہمارے نبی نے بتایا سورہ زلزال. بولو سورہ، یاد ہے صابر؟ سوچتا ہوگا میرے اوپر کائے کو ٹوٹ پڑا، اس لیے ٹوٹ پڑا کہ یہ میرے اوپر ٹوٹ پڑا، کئی زمانے کے بعد میرے ہاتھ میں آیا ہے. کون سی سورت ہمارے نبی نے بتائی؟ بولو اور سورہ زلزال کیوں بتائی؟ کہ اللہ نے پورے قیامت کے منظر کو، آن دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہوگا، اللہ نے پورے منظر کو رکھا ہے. پڑھو میرے ساتھ میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورت پڑھنا ہے. ارے میرے پیارو، وہ بوڑھے صحابی اتنے خوش ہو گئے، لکڑی کا سہارا لیا، کھڑے ہوئے. بولو کیا ہوئے؟ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول قسم کھاتا ہوں اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، کم بھی نہیں پڑھوں گا. جب وہ جانے لگے نا، ہمارے نبی نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ سچا ہے یہ تو کامیاب ہو گیا، میرا کوئی بھی امتی روز پڑھے گا جاؤ وہ بھی کامیاب ہو گیا. صحابہ نے پوچھا کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا افلح کا مطلب ہے دنیا بھی تیرے قدموں میں آ گئی، جنت بھی تیرے قدموں میں آ گئی. ایک سورت سورہ زلزال، دنیا بھی ہمارے قدم میں، آخرت بھی ہمارے قدم میں. لیکن میں اپنی وہی بات پر آؤں گا، سورہ زلزال یاد ہے؟ جن کو یاد ہے مبارک، باقی اکثر لوگ میرا منہ کیسا دیکھتے جیسا نہیں میں نے کچھ کہہ دیا ہو، گالی والی دی ہو. میرے دوستو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، قرآن پڑھو اور تجوید کے ساتھ پڑھو. بولو قرآن پڑھو اور تجوید کے ساتھ پڑھو. ارادہ پکا؟ نہیں بولو نا ارادہ پکا. آج ایک بات سنا رہا ہوں، بہت فتویٰ بھاری پڑے گا لیکن سنا رہا ہوں. قرآن پاک میں لکھا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھتا ہے. کیسے پڑھنا چاہیے؟ تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا تیرا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ فرماتے میں نے فیصلہ کر دیا تیرا ایمان. اور جو قرآن تو پڑھتا ہے مگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، اللہ فرماتے میرا فیصلہ ہے شاید بہت بڑا نقصان اٹھا لے گا، بہت بڑا نقصان کر لے گا. یہ قرآن میں لکھا ہے شکیل بھائی. ماننا ہی پڑے گا، فتویٰ نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے. یہ قرآن پاک میں لکھا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں جو قرآن پاک پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، تجوید الحروف، معرفت الوقوف، حروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو، کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں مد کرنا کہاں مد نہیں کرنا، کہاں مد متصل کہاں مد منفصل، کہاں مد لازم کلمی کہاں مد لازم حرفی، کہاں مثقل کہاں مخفف، سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے گا. اللہ فرماتے جا تو نے تھوڑا پڑھا، میں نے تیرے ایمان کا فیصلہ کر لیا. ایمان کا فیصلہ کرنے والا کون ہو جائے گا؟ اللہ. اور اللہ جب فیصلہ کرے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے میری یہ بات کو آپ اچھے طریقے سے بولو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. جس کا قرآن ہو اور قرآن صحیح ہو
اس کی زبان جب چلتی ہے نا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. ارے بولو نا, اللہ ناممکن کو بھی. آپ کو واقعہ سناؤں؟ ارے ہاں بولو نا, سناؤں. تھک گئے آپ لوگ؟ آپ تھکے نہیں تھکے, میں تھکا. جتنا کھایا اتنا بولا. اب اوور ٹائم میرے کو وہ جنید بھائی نے بہت اچھا کھلایا. کہاں ہے وہ جنید بھائی؟ نہیں وہ نہیں آیا ہوگا. آیا ہے تو تمہاری بیوی کے ساتھ کھا کے آئے. یہ جنید بھائی نے شکیل بھائی کھانا کھلایا اور میرے کو خوشی کیا ہوئی معلوم؟ یو پی والا ہے. آپ کہاں کے قاری جسیم الدین؟ بہار کے. تو بہار یو پی اپنا تو ایک ہے. میں نہیں, میں میری بیوی. ایک یو پی والا, ایک بہاری, ہزاروں پہ بھاری. ویسا ہی میرے گھر کا حال ہو گیا ہے بھائی. سنیں گے آپ لوگ, سنیں گے. ایک بہت پتے کی بات سناؤں, سنیں گے آپ لوگ؟ ہاں, جس کے پاس قرآن کا علم ہوتا ہے نا وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو؟ جاؤں میں؟ نہیں میں جاؤں. ارے مانتے ہو؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو, اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے, مانتے ہیں اور مانتے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, کوئی نبی آنے والا. آج کل معلوم نہیں, نبوت کے دعوے میں بھی بہت اونچ نیچ ہو رہا ہے. میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ نے کہہ دیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بعد بولو نہ کوئی نبی آنے والا. آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. اگر آپ اجازت دو تو دو چھوٹے چھوٹے واقعے سنا کے بات ختم کرو تاکہ پتا چلے جس کے پاس قرآن ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور قبر میں بھی ناممکن کو ممکن بناتا ہے. کہاں پر؟ قبر میں. اجازت ہے میں سناؤں؟ ارے ہاں, دو واقعے سناؤں گا. آپ کو معلوم ہے جب انگریزوں کا زمانہ تھا, کس کا زمانہ؟ انگریزوں کا زمانہ تھا. ہاں, تو اس وقت ایک علاقہ تھا جہاں سارے انگریزوں کی حکومت تھی. وہاں کا جو بینک کا نظام تھا, بینک یعنی مالیات, جو پیسہ جمع کرنے کا جو نظام تھا نا, اس وقت ایک حافظ بولو, قاری بولو, عالم بولو اور بہترین قرات پڑھنے والے بولو جن کا نام ہے شیخ سراج الحق چشتی. بولو شیخ سراج الحق چشتی. ان کے ہاتھ میں پورا بینک کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا. اور وہ اللہ کے ولی, قرآن پاک کے حافظ, قرآن صحیح پڑھنے والے, انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بھلے انگریزوں کی حکومت ہے لیکن بینک کا پورا نظام, مالیات, پیسوں کا انتظام میرے ہاتھ میں. میں حرام کھاؤں گا نہیں اور کسی کو کھانے میں بھی نہیں کھاؤں گا اور کسی کو کھانے بھی. تو جتنے نیچے ان کے انڈر میں کام کرتے تھے نا سب کے اوپر پکڑ بھائی, حساب برابر, حساب برابر, حساب برابر. اپنے اوپر والوں کے ساتھ بھی حساب برابر, حساب. انہوں نے طے کر لیا. نام کیا بتایا میں نے؟ شیخ سراج الحق چشتی, قاری, عالم. بس فیصلہ کر دیا حرام کھاؤں گا نہیں اور کسی کو کھانے نہیں دوں گا. اب وہ نیچے والے بہت پریشان کیونکہ یہ اللہ کا بندہ خود بھی نہیں کھاتا نے ہم کو بھی کھانے نہیں دیتا. خود نہ کھاوے ہم کو تو کھانے دے لے. نیچے والے بہت پریشان. نیچے والوں نے مشورہ کیا, جو ان کے انڈر میں کام کرتے تھے نے مشورہ کیا ان کے خلاف کیس ڈال دو, ایک بڑی فائل تیار کرو اور ان کے خلاف میں کیس ڈالو. یہ فراڈ کرتے, یہ خیانت کرتے, یہ دھوکہ دیتے, یہ لٹیری کا کام کرتے, یہ چوری کا کام کرتے. اتنی بڑی فائل تیار کی. وہ زمانے میں چمڑے کی فائل ہوتی تھی, وہ چمڑے کی فائل تیار کی اور جا کے کورٹ میں ڈال دیا. اب جو کورٹ میں جج صاحب بیٹھے تھے, انگریز, بولو کون؟ انگریز. وہ جج تھے, وہ بیٹھے تھے وہاں پہ. انہوں نے دیکھا اتنی بڑی فائل اور چوری, ڈکیٹی, لٹیرا اور فراڈ کرنا, دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا کا کون ہے یہ؟ یہاں کا جو پورے مالیات کا انتظام کرتے ہیں ان کے خلاف یہ فائل آئی ہے. کہا بلا ان کو, نام کیا ہے؟ کہا شیخ سراج الحق چشتی, جو حافظ بھی ہے قاری بھی ہے. کہا حاضر ہوئے. ان کو بولو حاضر ہوئے. اب ان کو خبر ملی ان کے گھر پہ کہ آپ کو کورٹ میں بلاوا آیا ہے اور آپ کو حاضر ہونا ہے. ہم لوگ ہوئے تو حالت خراب ہو جاوے. وہ شیخ سراج الحق سینے میں کیا تھا؟
قرآن. بولو سینے میں کیا تھا؟ قرآن. صحیح قرآن تھا. کیا کہا معلوم؟ وہ زمانے میں لوگ گھوڑے پر بیٹھتے تھے, گھوڑی پر بیٹھتے تھے, گدھے پر بیٹھتے تھے. وہ زمانے میں یہ 2 ویلر اور 3 ویلر اور 4 ویلر تو نہیں تھا. تو یہ اپنی گھوڑی پر بیٹھے, گھوڑی کو باہر باندھا اور عدالت میں آئے. جب عدالت میں آئے تو جج تو بہت غصے میں کہا اتنا بڑا ڈاکیومنٹ والا فائل پہلی مرتبہ میں نے دیکھا. تم جھوٹے ہو, تم فراڈ ہو, تم دھوکہ دیتے ہو, تم لٹیرے کا کام کرتے ہو, تم چوری کا کام کرتے ہو. کٹھیڑے میں کھڑے ہو جاؤ. شیخ سراج الحق کٹھیڑے میں کھڑے ہو گئے. بولے کہاں کھڑے ہو گئے؟ کٹھیڑے میں کھڑے ہو گئے اور اتنا پیارا جواب دیا. کہا کہ بتاؤ میں نے کیا کیا, ثابت کرو. تو جج نے کہا تمہارا وکیل کون ہے؟ کیونکہ تمہارے اپوزٹ میں جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس وکیلوں کی جماعت ہے. تمہارے پاس وکیل کون ہے؟ کہا میرے پاس کوئی وکیل نہیں, میں خود ہی وکیل. کہا ارے کوئی وکیل لاؤ تاکہ ہم بات کریں. انہوں نے کیا کہا معلوم؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. کہا میرا وکیل کون ہے؟ ساتھ میں بولو میرا وکیل کون؟ اور جج بڑا غصے ہوا, کہا وکیل اللہ. چلو بولو کیا بولتے ہو. تو شیخ کیا نام؟ چشتی. کیا جواب دیا معلوم؟ میں بولوں کہ میری گھوڑی بولے, میں بولوں کہ میری. تو جج نے کہا گھوڑی کہاں ہے؟ باہر عدالت میں لایا نہیں, باہر پارکنگ میں رکھا ہے, اب بولو تو لے کر آؤں. کہا بے زبان گھوڑی. آپ کو تو فیصلہ کرنے کا ہے نا, میں بولوں کہ گھوڑی بولے. تو جج کو بھی مزہ آیا, کہاں گھوڑی کو بلاؤ. اب پہلی مرتبہ عدالت میں جانور آ رہا ہے. کون آئی؟ اب وہ گھوڑی آئی, آ کر کھڑی ہو گئی. کہا اب کیا, یہ تو بے زبان ہے. کہا یہ فیصلہ تو یہی کرے گی. کون؟ کہا یہ کیسے کرے گی؟ کہا آپ کے کچھ آدمی کو بولو کہ باہر جائے اور کسی کھیت میں سے چرا کے چارہ لے کر آئے. کوئی کھیت میں جاؤ اور مالک کو پتہ نہ چلے, چپ چاپ ایک ٹوکری میں چارہ بھرو اور لے کر آؤ, میری گھوڑی بھوکی بہت ہے. تو جج نے کہا اب ٹوکری بھر کے چارہ لایا گیا, لیکن مالک کو بتایا نہیں. جیسے گھوڑی کے سامنے وہ ٹوکری رکھی, گھوڑی نے غصے میں اپنا چہرہ پھیر دیا, اپنا چہرہ یوں ادھر دوسری طرف پھیر دیا. تو سارے دوسرے وکیلوں نے کہا ارے وہ پیٹ بھر کے گھوڑی کو لائے, وہ تھوڑی چارہ کھائے گی, بھوکی ہوتی تو کھاتی, وہ بھوکی ہے ہی نہیں تو کھائے گی کیسے. تو کہا ایک کام کرو, یہی چارہ رکھو, اب اس کے مالک کو بلاؤ. جو کھیت سے یہ چرایا گیا اس کے مالک, وہ مالک کو بلایا گیا. جب مالک آئے تو شیخ سراج الحق نے کہا تمہارے یہاں سے چوری کا چارہ آیا ہے, یا تو معاف کر دو یا تو اس کا پیسہ لے لو. یا تو معاف کر دو تو حلال ہو جائے گا, یا اس کا پیسہ لے لو تو حلال ہو جائے گا. تو اس نے بھی دیکھا اتنا بڑا کوٹ قائم ہے, کہا میں نے معاف کر دیا, معاف کر دیا. کہا لاؤ وہ ٹوکری میری گھوڑی کے سامنے رکھو. جیسے گھوڑی کے سامنے رکھا, گھوڑی نے کھانا شروع کر دیا. شیخ سراج الحق نے کہا جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کا جانور حرام نہیں کھاتا, وہ قرآن والا حرام کیسے کھائے گا؟ اس کا جانور حرام نہیں کھاتا. معلوم ہے انگریز جج کھڑا ہو گیا, اسلام قبول کیا نہیں کیا وہ بات کی بات ہے, لیکن جج کھڑا ہوا, شیخ سراج الحق کو اپنے سینے سے لگایا, گھوڑی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تیری گھوڑی بھی سچی, تو بھی سچا, اور تیرا اسلام بھی سچا, تیرا مصطفیٰ بھی سچا, اور پیدا کرنے والا اللہ بھی سچا. میرے پیارو, یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ ناممکن کو بھی کیا بنا دیتا ہے ممکن. آپ کو معلوم ہے حضرت بایزید بستامی, نام سنا آپ نے؟ ارے ہاں بولو سنا. بایزید بستامی کا نام سنا, آپ نے سنا ہوگا. ان کی ماں نے, یہ یتیم تھے, ایسا ہی مدرسہ تھا, ان کی ماں نے ان کو مدرسے میں چھوڑ دیا تھا. وہ بیچارے حافظ بھی بنے. بولو کیا بنے؟ حافظ بنے, قاری بنے, عالم بنے, مفتی بنے, اور اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ پڑھنا شروع کرتے تھے اور لوگوں کے آنسو بہتے تھے. معلوم ہے حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہوا. بولو حضرت بایزید بستامی کا. مرنا تو سب کو ہے نا, ہاں یا نہیں؟ تو یہ بولنے کو بھی تیار نہیں. کوئی ایسی دوا ملتی ہے یہاں؟ یہ کون سی جگہ میں مولانا؟ حیدری نگر. یہاں کوئی دوا ملتی ہے کہ آدمی مرے نہیں؟ یہ تو سب ایسا. بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما
تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، بولو باقی رہنے والا کون؟ ایک بات یہ بھی پکی ہے اور یہ بات بھی پکی ہے، ہم کو قبر میں جانا ہے۔ ہاں بولو، جانا کہ نہیں جانا؟ تو بایزید بستامی اللہ کے ولی، حافظ، قاری، عالم، مفتی، بہترین قرآن پڑھنے والے۔ اچھا بایزید بستامی جب قبر میں پہنچے، بولو کہاں پہنچے؟ قبر میں پہنچے، انتقال ہو گیا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا بایزید بستامی کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بایزید بستامی نے کہا قبر میں تو مزہ ہی مزہ آ گیا۔ ارے قبر میں تو مزہ ہی، تو سب وہ خواب دیکھنے والے نے کہا قبر تو بہت خطرناک جگہ ہے، وہاں مزہ ہی مزہ کیسے آیا؟ کہا کیا ہوا؟ میں قبر میں گیا تو دو فرشتے آئے، بولو میں قبر میں تم لوگ چھوڑ کے گئے میرے کو؟ حضرت بایزید بستامی کہتے تم لوگوں نے مجھے دفن کیا، قبر میں رکھا، دو فرشتے آئے اور دونوں فرشتوں نے آ کر پہلا سوال پوچھا من ربک، اے بایزید بستامی بتاؤ تمہارا اللہ کون، تمہارا رب کون؟ تو بایزید بستامی کہتے میں نے الٹا سوال پوچھا، میں نے کہا تم میرے کو سوال پوچھتے ہو تمہارا رب کون؟ تمہارے اندر ادب اور ڈسپلن ہے کہ نہیں؟ پہلے آوے تو سلام کرنے کا، تھوڑا دعا کرنے کا، چائے پانی کا پوچھنے کا، سیدھے آ کے سوال من ربک، تمہارا رب کون؟ کوئی ادب اور ڈسپلن ہے کہ نہیں؟ تھوڑا ادب رکھو، ڈسپلن رکھو، جیسے ابھی جنید بھائی نے رکھا کہ پہلے میرے کو بلایا اور جیسے قربانی کے بکرے کو کھلاتے ویسے کھلایا، اور ابھی میرے کو بیٹھ کے یہاں پہ ذبح کیا۔ تو بایزید بستامی نے دونوں فرشتوں کو ڈانٹا، کہا کہ آگے سیدھا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کچھ کلام سلام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جاؤ باہر جاؤ، سلام کر کے اندر آؤ، قبر سے باہر جاؤ، سلام کر کے آؤ۔ دونوں فرشتے باہر گئے، اب اندر سلام کر کے آئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام کر کے آئے۔ پھر کہا اب ہم سوال پوچھتے من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون؟ بایزید بستامی نے کہا سلام کس کو کرتے، مومن کو کہ کافر کو؟ شریعت میں سلام کس کو کیا جاتا ہے، ایمان والے کو یا بے ایمان کو؟ کہا ایمان والے کو۔ تو کہا تم نے مجھے سلام کیا، مطلب میں ایمان والا، تو میرے کو پوچھنے کی ضرورت کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں تو ایمان والا ہوں، اور ایمان والے کو پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ اور دونوں فرشتے جو باہر گئے اور اللہ کو کہا اللہ یہ تو الٹے سوال پوچھ رہا ہے، اللہ یہ الٹے سوال پوچھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، عاش فی حبی، مات فی حبی، یحشر فی حبی، یبعث فی حبی۔ اللہ نے کہا آ جاؤ، یہ میرا بندہ ہے، سینے میں قرآن ہے، یہ میری محبت میں جیتا ہے، میری محبت میں مرا ہے، میری محبت میں قبر سے اٹھے گا اور میری محبت میں قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا۔ میرے دوستو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ لوگوں نے روایت حفظ کو مکمل کیا، ہماری بچیوں نے مکمل کیا، انہوں نے ناظرہ مکمل کیا، تجوید کے جو بڑے بڑے امام ہیں، بولو تجوید کے جو بڑے بڑے امام ہیں، اس میں ایک امام کا نام ہے امام کسائی، بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے امام علی بن حمزہ الکوفی الکسائی، لیکن مشہور ہو گئی امام کسائی کے نام سے۔ بھائی کس سے مشہور ہو گئے؟ یہ معلوم ہے امام کسائی جب قبر میں پہنچے، تجوید کے امام، قرات کے امام، امام کسائی۔ آج اگر آپ قرات سبا پڑھو گے تو قرات سبا میں جہاں دوسرے قاریوں کا نام آئے گا، جہاں امام نافع کا نام آئے گا، امام ورش کا نام آئے گا، وہیں پر امام کسائی کا نام آئے گا۔ یہ امام کسائی کے بارے میں کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ یہ جب قبر میں گئے، بولو یہ جب قبر میں گئے اور کیا ان پر گزری، وہ کسی بعد والے نے پوچھا، ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آج شام کو ہی آپ کو دفن کیا ہے، رات کیسے گزری آپ کی؟ بھائی کل شام کو دفن کیا، آج رات آپ کی کیسے گزری؟ امام کسائی کہتے میری تو قبر میں یہ مزے تھے کہ میرے سینے میں قرآن تھا، میں قرآن پڑھانے والوں کا امام تھا، اور میرے پاس قرات سبا تھا، اور میرے پاس قرآن پاک کے حروف تھے۔ کا مزہ یہ آئی کہ جب میں قبر میں گیا مجھے ملنے کے لیے مصطفیٰ خود قبر میں آئے۔ مجھے ملنے کے لیے کون آئے؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ۔ کون کہہ رہے؟ امام کسائی۔ اور کیا کہا معلوم؟ ایک عیسائی قرآن پڑھ کے سنا دے، ایک عیسائی قرآن پڑھ۔ تو امام کسائی کہتے میں گھبرا گیا، میں نے کہا انت صاحب القرآن، اللہ کے رسول قرآن والے تو آپ ہیں، شریعت والے تو آپ ہیں، آپ کے سامنے میں قرآن پڑھوں؟
کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے کہا کہ عیسائی کی قبر میں جاؤ اور قرآن سن لو۔ اللہ نے مجھے مدینے سے یہاں بھیجا ہے، تمہاری قبر میں بھیجا ہے تاکہ میں تمہارا قرآن، بس ایمان کی عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ آپ پڑھتے گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا بس یہیں تک مجھے اللہ نے کہا تھا، اور اس کے بعد ہمارے نبی نے کیا کہا، میں جا رہا ہوں۔ تو امام کی عیسائی نے کہا اللہ کے رسول آپ جا رہے، میرے نبی ہے، اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن میں پھر تیرے پاس قرآن پڑھواؤں گا اور تجھے لے کر پوری امت پر فخر کروں گا۔ تیرے پاس قرآن پڑھواؤں گا اور پوری امت پر فخر کروں گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول امام کیسائی کے پاس قیامت کے دن قرآن پڑھاوے اور پوری امت پر، تو کیا یہ 7 بچیوں کے پاس نہیں پڑھایا جائے گا؟ کیا ان بچوں کے پاس نہیں پڑھایا جائے گا؟ کیا ہمارے گھر کے حافظوں کے پاس نہیں پڑھایا جائے گا؟ کیا ہمارے گھر کے قاریوں کے پاس نہیں پڑھایا جائے گا؟ اگر امام کی عیسائی قرآن کے امام ہے، تجوید والے ہے، تو ہمارے بھی بہت سارے قاری ہیں، اور آپ لوگ جو محنت کر کر کے پڑھو گے تو کل ہمارے نبی ہم سب کو لے کر فخر نہیں کریں گے؟ اس لیے آج سے ارادہ کرو، میں وہی بات پھر دہراتا ہوں، قرآن پڑھیں گے اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب میں ایک بات کر کے بات ختم کروں گا، سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن، کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ۔ کیسا پڑھو گے؟ تجوید کے ساتھ۔ اور روزانہ کتنا ٹائم دو گے؟ آواز نہیں آ رہی، کتنا ٹائم دو گے؟ آدھا گھنٹہ۔ ساتھ میں بولو کتنا ٹائم؟ ہاں، مدرسے والوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، معلمین معلمات کو نہیں، ورنہ تو مولانا پگار بھاری پڑ جائے گی۔ یہ معلمین معلمات کو نہیں، باقی پبلک کو، پوری جنتا کو کہہ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ۔ اور الحمدللہ میں نے یہ معاملہ شروع کیا، بہت ساروں کو میں نے دیکھا، نہیں تو کم سے کم 125 لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی مسجد کے اماموں کے پاس جا کے قرآن صحیح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ آپ سے بھی کہوں گا اپنی مسجد کے اماموں کے پاس جاؤ، اپنا قرآن صحیح کرو، اور روزانہ کتنا ٹائم نکالنے کا؟ 4 گھنٹہ موبائل کا، اب اس کو 3.5 گھنٹہ کر دو۔ آدھا گھنٹہ کس کو دے دو؟ قرآن کو۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک آخری بات سن لو، 2 کام کرنا ہے، ایک تو قرآن تجوید کے ساتھ، بولو قرآن، اور دوسرا یہ پورے محلے والوں سے کہوں گا، دیکھو یہ عالمات کو، معلمات کو، معلمین کو، مدرسے کے منتظمین کو، منتظمات کو یہ بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات مجھے پبلک سے کرنا ہے، جنتا سے کرنا ہے۔ یہ کرنا ہے، اللہ نے جب جہنم بنائی تو کتنی بنائی؟ 7۔ ساتھ میں بولو، اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ ارے بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کتنی بنائی؟ 7۔ سمجھنا، برابر سمجھنا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ پورا مجمع بولے گا اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ دیکھو انگلیوں پر گننا، اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7، تاکہ میرے کو نتیجے پر آ جاؤں میں۔ پہلی جہنم کا نام اللہ نے رکھا جہیم۔ ساتھ میں بولو کیا رکھا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جہنم بنائی، نام کیا رکھا؟ جہیم۔ بولو کیا نام رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جہنم بنائی، نام رکھا سقر۔ کیا نام رکھا؟ سقر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ تیسری جہنم کا نام لظا۔ کیا نام؟ لام سے لظا۔ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً
تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. کتنی جہنم ہو گئی؟ 3. چوتھی جہنم آپ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، نام ہے حطمہ. بولو کیا نام ہے؟ حطمہ. پڑھو. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. کتنی ہو گئی؟ 4. 5ویں جہنم کا نام بھی آپ کو معلوم ہے، حاویہ. بولو کیا نام؟ حاویہ. پڑھو. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کتنی جہنم ہو گئی؟ 5. 6ٹھی جہنم، وہ نام آپ کو یاد نہیں ہوگا، 25ویں پارے میں اس کا نام ہے سعیر. بولو کیا نام؟ سعیر. فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. کتنی ہو گئی؟ 6. باقی کتنی رہی؟ ایک جو ہے نا آخری والی بہت ڈینجر ہے، حیدری نگر والوں بہت ڈینجر ہے. اتنی ڈینجر ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ 6 جہنم 7ویں جہنم سے روز معافی مانگتی ہے. 6 جہنم روز 7ویں جہنم سے معافی مانگتی. تیری آگ بہت خطرناک، بہت خطرناک، بہت خطرناک. اور ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ 7ویں جہنم اس کی ایک چنگاری دنیا میں ڈالو، پوری دنیا جل کے تباہ ہو جائے اور سارے پہاڑ چورے چورے ہوا میں اڑ جائے. یہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول 6 جہنم کے نام تو بتائے، یہ 7ویں جہنم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ویلن. بولو نہیں بولو، پڑھو میرے ساتھ میں. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. آگے ولا یحض علی طعام المسکین. پھر فویل. ویل. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے خطرناک جہنم ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول اتنی خطرناک جہنم، اس کا دھواں پہاڑوں کو اڑا دے وے، اس کی چنگاری پوری دنیا کو برباد کر دے وے، سب جہنم اس سے معافی مانگے. یہ ویلن جہنم بہت خطرناک ہے، اس میں جائے گا کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا. پھر ہمارے نبی روئے. وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ روتے کیوں؟ فرمایا میری امت کا بے نمازی مرد اور میری امت کی بے نمازی عورت بھی اس میں جائے گی. میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت اس جہنم میں جائے گی. جہنم کا نام کیا ہے؟ ویل. کون سے نمبر کی ہے؟ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو میرے دوستو آج 2 ارادہ کر کے حیدری نگر والے چلیں گے. پہلا ارادہ یہ کریں گے، بولو نا، پہلا ارادہ یہ کریں گے نمبر 1 آدھا گھنٹہ، آواز نہیں آ رہی، آدھا گھنٹہ کس کے ساتھ؟ بولو کس کے ساتھ؟ اور نمبر 2 ارادہ کرو 5 وقت کی. اچھا 5 وقت کی نماز کو کیلکولیشن کرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر کو بھی ملا دو. 6 نمازوں کو آرام سے پڑھو سنت و نوافل کے ساتھ 1.5 گھنٹہ. کتنا گھنٹہ؟ 6 نمازوں کا کیلکولیشن کرو 1.5 گھنٹہ. اور قرآن کریم کتنے گھنٹے پڑھنے کو میں نے کہا؟ آدھا گھنٹہ. دونوں ملا کے کتنا ہوا؟ 2 گھنٹے. مطلب 22 گھنٹے اپنے، 2 گھنٹے اللہ کے. 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے اپنے، 2 گھنٹے اللہ کے. آدھا گھنٹہ قرآن اور 1.5 گھنٹہ 5 وقت وتر کے ساتھ 6 وقت کی نماز. انشاءاللہ آج حیدری نگر میں بیٹھے ہو، کل حیدر کرار حضرت علی کے ساتھ ہم جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. ہم سب پورا محلہ جنت میں ہوں گے، ہماری ماں بہنیں جنت میں ہوگی، ہماری بیٹیاں جنت میں ہوگی. لیکن آپ لوگ پکا ارادہ کریں آدھا گھنٹہ قرآن اور 1.5 گھنٹہ نماز. کتنا ٹائم دینے کا اللہ کو؟ 2 گھنٹہ. تیار ہو آپ لوگ؟ تیار ہو؟ ارے ہاں بولو نا تیار. نماز پڑھیں گے نا.
میرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا قاری جسیم الدین نماز کا بولنے کا کائے کو کیوں بولے؟ تم کو معلوم ہے نمازیں کتنی فرض ہے؟ ہاں کتنی فرض ہے؟ بولو نا کتنی فرض ہے؟ تو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں بھی تعلیم ہوتی ہے، فضائل صلاۃ، نماز کے فضائل، بیان کرنے والا بھی نماز، وہ امام صاحب بھی نماز، وہ مؤذن بھی حی علی الصلاۃ نماز۔ نماز کے لیے کائے کو بولتے بھائی؟ نماز تو بچے بچے کو معلوم ہے فرض ہے۔ ہاں اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے مولانا رومی نے لکھا ہے، کس نے؟ مولانا رومی نے لکھا ہے، ایک 17 سال کا لڑکا تھا، بولو کیسا؟ کتنے سال کا؟ لیکن ہمیشہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے حافظ عبد الغنی، ہمیشہ کس کے ساتھ بیٹھے؟ عورتوں کے ساتھ۔ اب آپ سوچو جس نے 17 سال عورتوں کے ساتھ گزارے ہوں گے تو اس کا چلنا کیسا؟ عورتوں کی طرح۔ اس کا اٹھنا کیسا؟ عورتوں کی طرح۔ اس کا بیٹھنا کیسا؟ عورتوں کی طرح۔ وہ بات بھی کرے گا نخرے کے ساتھ عورتوں کی طرح، وہ کھائے گا بھی عورتوں کی طرح، پیے گا بھی عورتوں کی طرح۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ وہ بیٹھا تھا 17 سال کا، ہاں، اور بہت ساری عورتیں بھی بیٹھی تھی، وہ عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، بہت ساری عورتیں بھی بیٹھی تھی، اور گھر میں سانپ آ گیا۔ بولو گھر میں سانپ آ گیا۔ اب ساری عورتوں نے چلانا شروع کیا، ارے سانپ آیا، سانپ آیا، کوئی مرد ہو تو اندر آؤ، ارے کوئی مرد ہو تو اندر آ کے سانپ کو مارو، ارے کوئی مرد ہو تو یہ بھی کھڑا ہو گیا، کوئی مرد ہو تو اندر آؤ۔ تو لوگوں نے اس کو، وہ عورتوں نے اس کو مارا، کہا کم بخت تو مرد ہے، تو کہا معاف کرنا بھول گیا تھا۔ ہنسنا آیا نا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ مرد اپنا مرد ہونا، تو جو نماز بھول گیا نا اس نے اپنا ایمان مومن ہونا بھول گیا۔ ہنسنا اس پہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ تو بول دے گا میں مرد تھا، مرد ہونا بھول گیا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، لوگ ہنسے، لوگ مذاق اڑائے، لوگوں نے اس کو عورت کہا، مذاق میں معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جو نماز بھول گیا اللہ اس کو کہیں گے قیامت کے دن نماز نہیں بھولا تو تیرا ایمان بھول گیا، اور جو ایمان بھول گیا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا جو نمازی ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ بولو قرآن نے کیا کہا؟ جو نمازی ہوگا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ کامیاب ہو گیا، دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری، جس نے طے کر لیا 5 وقت کی۔ تو کون کون طے ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ۔ 2 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کس کے لیے؟ قرآن تجوید، اور 1.5 گھنٹہ کس کے لیے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن جو علماء کرام ہیں ان کے نام میں لوں گا۔ سب سے پہلے مفتی دبیر علم، آپ ماشاءاللہ یہ بہت بڑے مفتی ہے، ہم تو ان کے سامنے بہت ہی عمر میں ہم لوگ بڑے ہوں گے۔ کتنی عمر مولانا آپ کی؟ ہاں تو میرے سے عمر میں تو کم ہے، لیکن انہوں نے ابھی جو کتاب دیا آپ نے مجھے، انہوں نے مسلم شریف کے اندر جو کتاب الفتن جس کتاب کو بہت مشکل سمجھا جاتا ہے اس کی گائیڈ انہوں نے تیار کی۔ میں ابھی وہاں بیٹھا تھا حافظ عبد الغنی کے پاس، میں نے کچھ ورق دیکھے، کچھ ورق دیکھنے کے بعد لکھا کہ علم کا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، یہ علم کا پہاڑ ہے مفتی دبیر علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علوم میں اور برکت عطا فرماوے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرماوے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرماوے۔ اسی طریقے سے ہمارے قاری جسیم الدین جو محتمیم صاحب ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ واقعتاً آپ جو پڑھاتے ہیں نا، آپ ان بچیوں سے اللہ واسطے محبت کرتے ہو، کیونکہ ان بچیوں نے جب ترانہ پڑھا اور جب آپ کا نام آیا تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ان سب کے نام آتے گئے، لیکن میں نے دیکھا جب ان بچی کی زبان پر قاری جسیم الدین کا نام آیا، آنکھوں سے آنسو آنا، ایک شاگردہ کا آنسو نکلنا، یہ استاذ کے مغفرت ہونے کی دلیل ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ہمارے قاری جسیم الدین کو قبول فرمائے۔ یہاں مولانا اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے، حافظ عبد الغفور صاحب، آپ کو پہلی مرتبہ میں نے بیان کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی اشعار پڑھ رہے تھے، ایسا لگا شیخ سعدی آسمان سے اتر کے آ رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھی ہے، کلاس کے ساتھی، ہم جامعہ حسینیہ میں حفظ میں ساتھ میں پڑھتے تھے، اور یہ میرے کو دھکے بہت مارتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے میرے کو۔ یہ حافظ عبد الغفور صاحب، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ اسی طرح قاری احسان صاحب بھی یہاں پر ہے، قاری عبد الحکیم صاحب بھی، قاری عبد الحکیم، یہ تو نعت ابھی ہے، تو نعت کا کو نہیں پڑھی آپ نے؟
چلو ابھی پڑھ دینا, آپ نعت پڑھیں گے, قاری جسیم الدین دعا, ارے مولوی عبد الغفور دعا کروائیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے مولانا اقبال صاحب, مولانا ظہیر صاحب, مولانا مفتی زاہد, وہ بیٹھا ہے, یہ میرا بہت پرانا دوست ہے ہاں, لیکن بہت عجیب و غریب, ان کے داستان پر کتاب لکھ سکتے ہیں. مفتی زاہد صاحب, یہ میرے کو بہار لے گئے تھے نا, بہار, ہاں بہار بھی لے کر گئے تھے, وہاں بھی میرا بیان کروایا تھا. اسی طریقے سے قاری عبد الرحیم صاحب یہاں پر موجود ہے, اور مفتی آصف صاحب, مولانا عتیق اللہ صاحب, مولانا عارف صاحب, مولانا افتخار صاحب, مولانا سعد صاحب, مولانا احمد صاحب, اور بھی بہت سارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا کیونکہ میں یہاں آنے والا نہیں تھا. بالکل میرا ارادہ, آج شام کو 5 بجے بھی میں نے فون کیا, یہ ہمارے حاجی ایوب کو کہا میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے, پروگرام کینسل. بولو پروگرام. اور میرے کو صحیح میں معلوم ہوتا کہ مولانا عبد الغفور آنے والے, حافظ عبد الغنی آنے والے, تو میں پروگرام کینسل ہی کر دیتا, کیونکہ شیخ سعدی موجود ہے تو میری کیا ضرورت ہے. اللہ ہمارے مولانا عبد الغفور کی عمر میں برکت عطا فرماوے. لیکن بڑی مشکل سے یہاں پر آیا. میں حاجی شکیل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, حاجی ایوب صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, اور میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں. یہ کارڈ میں آپ کو دوں گا, لیکن پہلے ایک سوال پوچھوں گا, کس کو پیسہ چاہیے؟ ارے ہاں یا نہ چاہیے تو ہاتھ اوپر کرو. چاہیے پیسہ؟ پیسہ دیکھو کتنے خوش ہو رہے ہیں اندر اندر. چلو میں وعدہ کرتا ہوں, حضرت مولانا انور شاہ کشمیری, بولو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, جن کو شاہ صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب. انہوں نے ایک درود پاک تیار کیا اور کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ درود پاک پڑھتے جاؤ, اللہ چھپر پھاڑ کے حلال روزی دیتا جائے گا, خوب پیسہ دے گا, اللہ خوب پیسہ دے گا. کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یہ درود پاک جس میں پیسہ ہی پیسہ, اور اللہ کا ولی قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, اللہ کا ولی جو بولے گا ڈنکے کی چوٹ پر بولے گا. تو میں نے قاری جسیم الدین کو دے دیا, یہ تو مالدار بنیں گے انشاءاللہ. اور صحیح میں یہ میرے کو کسی نے پوچھا یہ درود پاک آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا اس سے پکا کوئی درود پاک یاد نہیں ہے. ہاں پیسہ ملتا ہے تو کہا تھی بھلوانا بھائی. بہت اچھا درود پاک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. تو آمین یا رب العالمین. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا نعت پاک کے کچھ جملے پڑھے, کچھ قطعات پڑھے, کیونکہ یہ آوے اور نعت نہ ہوئے تو مجلس ادھوری ادھوری ہے. اور حضرت مولانا عبد الغفور صاحب یا مولانا اقبال صاحب کہاں ہیں؟ وہ دعا فرمائیں گے. میری طبیعت ٹھیک نہیں مولانا, آپ لوگ دعا فرمائیں گے. میں ہاں لیکن اتنا ضرور ہے, میری طبیعت بھلے ٹھیک نہیں ہے, میں سب سے ملاقات کروں گا. کرو گے آپ لوگ؟ کیونکہ میں نے جانے کا راستہ ہی بند کر دیا. ادھر تو بند ہے ہی پہلے سے, بہت ڈینجر راستہ ہے. ادھر بھی بند ہے, یہ اس سے ڈینجر راستہ ہے. اب یہاں آگے جانے کا راستہ وہ بھی بند ہے. اس لیے میں سب کی ملاقات کروں گا آرام سے. دیکھو میں اسٹیج پر بیٹھوں گا, سب لوگ ملاقات کریں گے. کچھ ہے, کچھ شربت چائے, کچھ کیا ہے؟ ہاں خالی علماء کے لیے. چلو کوئی بات نہیں, آپ لوگ ایسے ہی چلے جانا, کوئی بات نہیں. میرا پیٹ بھرے گا, میں دعا سب کے لیے کروں گا. تو سب لوگ ملاقات, کون کون ملاقات کرے گا ہاتھ اوپر کرے بھائی. سب ملاقات کریں گے انشاءاللہ. چلو ابھی قاری صاحب نعت پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ مولانا عبد الغفور صاحب یا مولانا اقبال صاحب طے کر لیں کون دعا کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. قبول فرماوے, مقبول فرماوے, منظور فرماوے. آنے والے پورے مجمع کی اور میری اللہ پورے بستی والوں کی سب کی مغفرت فرماوے. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے مالک بہت نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے آج تک تو نے نعمتوں سے نوازا۔ میرے مالک آج تک تیری نعمت کی ہم سے ناقدری ہوئی، ظلم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ جو نعمت آپ کی مل چکی ہے اور جو نعمت ملنے والی ہے تمام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کا مل جانا یہ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس ایمان کی موت تک حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا سے جاتے وقت حسن خاتمہ، ایمان پر خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اعمال صالحہ میں سب سے بہترین عمل نماز کو با جماعت مسجد میں جا کے امام کے پیچھے صف اول میں پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو، جوان بچیوں کو اذان کا آواز سن کر تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں مصلی بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ تیری محبت والا علم عطا فرما۔ اللہ تیری معرفت والا علم عطا فرما، حقیقت والا علم عطا فرما اور علم سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمیں علم کے ساتھ ذکر کی بھی توفیق عطا فرما، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما، آقا پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرما اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اخلاق، اچھے کردار نصیب فرما، برا اخلاق، برے کردار، برے ماحول، برے گفتار، برے لوگوں کی بد نظریوں سے ہماری جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، ہمارے کاروبار کی، تجارت کی، ہمارے گھر بار کی، بیوی بچوں کی، اللہ سب کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تمام کاموں میں اخلاص پیدا فرما، دین کا کام ہو، دنیا کا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم کا ہو، غیر مسلم کا ہو، رشتہ دار کا ہو، غیر رشتہ دار کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کام کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دکھلاوا، نام و نمود اور شہرت کے ناپاک جذبے سے پوری حفاظت فرما۔ یہ جان، یہ مال، یہ اولاد، یہ صلاحیت سب آپ کی نعمت ہے، ہر ایک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اولاد تو نے ہمیں دے رکھی ہے اس اولاد کو اللہ حافظ قرآن، عالم دین اور دین کا داعی بنا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، دنیا میں ماں باپ کے کام آوے، قبر میں ماں باپ کے کام آوے، آخرت میں ماں باپ کے کام آوے، ایسی اولاد ہر ایک کو نصیب فرما۔ اللہ یہ پورا مجمع اللہ اس تجوید القرآن کے جلسے میں شامل ہوا ہے، ہر ایک کی جائز مرادیں تو پوری فرما۔ اللہ جو مقصد کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں ان کے مقصدوں میں 100% کامیابی نصیب فرما۔ اللہ آج اس ادارے کی طالبات اور طلباء نے اللہ سند سے فراغت حاصل کی ہے، اللہ ان کے علم عمل میں خوب برکت عطا فرما۔ اللہ حضرت قاری صاحب نے بڑے نرالے انداز سے امت کو سمجھایا ہے، اللہ ہر ایک کو جو بات کہی گئی اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ادارے کو دن بدن ترقی عطا فرما اور نظر بس سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے کار خیر میں دامے، درہمیں، سخنیں، قدمیں ہر لائن سے امداد کرنے والے مخلصین، معاونین، محسنین عطا فرما۔ مخلصین، معاونین، محسنین عطا فرما۔ اس کی تمام حاجات، ضروریات اپنے پردے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اس مجمع میں شریک ان تیرے نیک بندے اور بندیوں کی تمام حاجات، ضروریات اپنے پردے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جو کچھ پریشانیاں ہو اللہ عافیت کے سے اس کو دور فرما۔ جو کچھ بیمار چل رہے ہیں خصوصاً ہمارے قاری احمد علی صاحب، ان کو بھی جو مجمع میں جو بھی کوئی بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت تندرست عطا فرما۔
ہمارے رشتہ دار میں جو بیمار ہے، ہاسپٹلوں میں ہے، چھوٹی موٹی کلینک میں ہے، گھروں میں بیمار ہے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت تندرست عطا فرما۔ دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے کالی کملی والے، سنہری جالی والے، ہر ایک گنبد والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دینی خدمات اور ان کی قربانیوں کے صدقے طفیل میں، اور چاروں سلسلے کے تمام اولیاء کرام ان تمام کی دینی خدمات، ان کی قربانیوں کے صدقے طفیل میں، اس مجمع میں شریک ان تیرے نیک بندے بندیوں کی دینی خدمات، ان کی قربانیوں کے صدقے طفیل میں ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ ایسے قاری احمد علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو شیئر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستو، ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ۔ خدا حافظ۔